اس میں آپ کو ایک اور کتاب کے حوالے سے بات کروں گا جو دی ڈیول جو طارق علی نے لکھی ہے. اس میں چونکہ پاکستان ایک اور رجیم چینج کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے گزرا ہے، تو اس میں جو دی ڈیول کے 110 صفحے پہ لکھا ہے کہ ہنری کیسنجر جو اس وقت امریکہ کے فارن منسٹر تھے، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی، کیونکہ امریکہ کی نظر میں دو چیزیں اہم تھیں، خاص طور پہ 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے نیوکلیئر پرولیفیکیشن، اور اس کے بعد 9/11 کے بعد دہشت گردی اور ایٹمی صلاحیت. یہ دو ان کے لیے میٹر آف انٹرسٹ ہیں جس کی بنا پہ وہ رجیم چینج کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو یہ دی ڈیول میں 110 صفحے پہ کہا گیا ہے کہ کیسنجر waited for a while and said in a cultured tone, basically I have come not to advise but to warn you. USA has numerous reservations about Pakistan's atomic program. Therefore, you have no way out except agreeing to what I say. Bhutto smiled and asked, suppose I refuse, then what? Henry Kissinger became dead serious. He locked his eyes on Bhutto's and spewed out deliberately, then we will make a horrible example of you. Bhutto's face flushed. He stood up, extended his hand towards Kissinger and said, Pakistan can live without the US president. تو یہ شروع میں ایک اعلانیہ تھی، اور بعد میں اس میں بھی ایک سائفر میسیج آیا تھا جس کو بھٹو صاحب نے اسمبلی میں لہرایا تھا، اور اس میں پھر پبلکلی بھی انہوں نے اس کے بات کی تھی، اور اس کے نتیجے میں بالآخر وہ رجیم چینج ہوئی. اس رجیم چینج میں آپ دیکھیں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو اکٹھا کیا گیا بھٹو صاحب کے خلاف، اس کی صدارت مفتی محمود صاحب نے کی، اور اس میں مولانا نورانی بھی شامل تھے، اس میں ANP کی لیڈرشپ بھی شامل تھی. تو اب جو پولیٹیکل PDM بنایا گیا، اب اس کی صدارت بھی مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. اس میں مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، ANP بھی شامل ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس میں دامے درمے سخنے جناب آصف علی زرداری بھی شامل ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا تو یہ ساری جماعتیں ان کے خلاف تھیں، اور وہ اس حد تک آگے بڑھے ہیں کہ انہوں نے محترمہ کی وفات کے بعد ان کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے تو جد و جہد نہیں کی. جس جد و جہد کا مظاہرہ انہوں نے رجیم چینج کے حوالے سے کیا، اور خاص طور پہ جو ماضی میں ان کے دشمن رہے چودھری شجاعت حسین، ان کے پاس وہ 3 دفعہ وزٹ کرنے گئے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے انتہائی افسوسناک ہیں، کیونکہ یہاں پر عوامی سطح پر بہت زیادہ تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو موجودہ حکومت ہے اس کو بھی اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں. اور بات چیت میں جو سب سے بہتر اقدام ہے وہ انتخابات کا ہے آپشن. آپ انتخابات میں جائیں اور لیٹ دی پیپل جج، وہ جس کو لانا چاہتے ہیں اقتدار میں لے آئیں. تو اسی طرح یہاں پر جمہوریت کی بحالی بھی ہو سکتی ہے، ورنہ تو یہ جس انداز سے جو صحافت کو استعمال کیا جا رہا ہے،
اور جو مخالف لکھنے والے ہیں ان کے ساتھ سخت رویہ کیا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عوام میں اور زیادہ انگزائٹی پیدا کر رہی ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اسے کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ تلخ ہوتی جا رہی ہے۔ ان تلخیوں کو ختم کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو بھی اکٹھے بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ لیٹ اس ہیو الیکشن جو ہے وہی اس کا ایک حل ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے حل نہیں نظر آتا، چونکہ صورتحال جو ہے اس میں بہت سارے ریٹائر آرمی جنرل بھی کہہ چکے ہیں، انٹلیکچوئل بھی کہہ چکے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہمیں اس تصادم کو ہر صورت میں روکنا ہے اور جمہوری انداز سے روکنا ہے، اور لوگوں کی اختلاف رائے پہ ان کے خلاف مقدمے درج کرنے کے بجائے اس صورتحال کو بیٹھ کے مشاورت سے حل کریں، اور انتخابات ہی اس کا ایک حل ہے۔ بہت شکریہ۔